بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ دو بڑے اہم ایونٹس ہیں جو ہمارے شو کی ایبسنس میں رونما ہوئے۔ ایک تو پرائم منسٹر پاکستان کا ایک تاریخی دورہ چین کا 4 روزہ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے، پھر اپنے ہم منصب سے بھی ملے، چینی صدر سے بھی ملے، وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی اور بالخصوص سی پیک کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سی پیک کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دو طرفہ تعاون میں کیا نیا سنگ میل عبور ہم نے کیا، آنے والے دنوں میں کن سیکٹرز میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور تحفظات کیا تھے چینی سرمایہ کاروں کو سی پیک کے اوپر، ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک اتھارٹی جناب خالد منصور صاحب سے براہ راست موجود ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، حمزہ، بلاول اور مریم، یہ ناہم رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یکسوئی پائی جاتی ہے کہ حکومت ہٹانے کے لیے کوئی پلان ان ایکشن لانا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ اتحادی بھی سرگرم ہے۔ آج شام کو عشائیہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان طے ہے۔ لاہور میں ہی ایم کیو ایم کا وفد بھی لاہور میں موجود ہے۔ متحدہ بھی نہ صرف چودھری برادران سے ملے گی بلکہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملے گی اور پھر زرداری صاحب سے ملاقات کا پلان بتایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے بھی خبر ہے کہ باپ پارٹی جو ہے شاید اسے بھی کچھ شکایات ہیں، گو کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی بظاہر۔ اور پھر سروں کی ملکہ بلبل ہند لتا منگیشکر کا انتقال ہو گیا۔ کامران شاہد صاحب نے ان کے انٹرویوز کی، ان سے کئی ملاقاتیں کی، ان سے ان کے بارے میں بھی ہم پورے بر صغیر کی بلبل کہیں آپ ان کو؟ بر صغیر کی؟ ہاں جی، ہم نے اپنے آپ کو کیوں نکال لیا؟ بر صغیر کی میں نے کہا ہم بھی ان کے جو سر ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کی وراثت ہماری بھی ہے، پوری دنیا کی۔ اردو زبان جو ہے وہ سر کی، سنگیت کی یا فن کی تو حد ہوتی نہیں ہے۔ اردو زبان کو کہاں یعنی پہنچی ہے ان کی وجہ سے۔ ایسا ہی تو سر میرا خیال ہے دورہ چین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ 4 بشرا رحمان بھی ہماری رخصت ہو گئی، ان کا بھی ذکر کریں گے پروگرام کے اینڈ پہ۔ تو دورہ چین ہے پرائم منسٹر کا سر، چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری صاحب اور دیگر واپس آئے تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ معمول سے زیادہ کامیاب دورہ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب اس دورے پر کیا فرما رہے تھے اور پھر واپس آتے ہیں اور بات کریں گے خالد منصور صاحب سے۔ معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور صاحب بھی تشریف لے ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سی پیک اور دورہ چین کے حوالے سے آپ سے تفصیلی ہماری بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے شامی صاحب یہ فرمائیے گا اس دورے کو لے کر کے کئی ایک معاملات پر تنقید کی گئی اپوزیشن کی جانب سے، کچھ دانشور بھی بیچ میں کود پڑے، سوشل میڈیا کبھی کہا گیا جی وہ ان کو اسسٹنٹ سیکرٹری فارن افیئرس کے انہوں نے ریسیو کیا، لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ پھر کہا گیا کہ وہاں ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے بس اسٹینڈ پر، پھر کہا گیا کہ ملاقات اگر آپ کی ہوئی تو اس کی تصویر جاری کیوں نہیں کی گئی، پھر کہا گیا اچھا وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا، پھر تصویریں بھی جاری کر۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا آفیشیل وزٹ نہیں تھا، لیکن ایک ونٹر اولمپکس کی اس میں گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں ابھی تک کئی آن لائن ہو رہی ہیں میٹنگز اور ملاقاتیں، یعنی کووڈ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں ابھی تک پوری طرح اس سے نکلے نہیں ہیں، اور چین کی جو پالیسی وہ زیادہ سخت ہے باقی ممالک۔ اور لیکن یہ ہے کہ پھر ملاقات تو وزیر اعظم سے بھی ہوئی، پھر صدر سے بھی ہوئی آخری دن، اور بڑی تفصیل سے ہوئی، اور منصور صاحب نے ایک بتایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کیا کچھ ہوا۔ دیکھیں دوستی جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نا، دوستی جو ہے شخصیات کی نہیں ہوتی، دوستی شخصیات کی نہیں ہوتی، ملکوں کی ہوتی ہے۔ ملکوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک جغرافیہ ہوتا ہے، ایک ان کا پس منظر ہوتا ہے، ایک ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کا مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے یعنی برسوں کے معاملات ہیں، اور چین اور پاکستان ایک دوسرے کے آزمودہ دوست ہیں۔ کوئی تلخی چھوٹی موٹی آ سکتی ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں روٹھ گئے ہیں، یہ کٹی کر لی ہے۔ تو یہ تعلقات پائیدار ہیں۔ اب اس میں کچھ پیچیدگی بعض اوقات آ جاتی ہے، الجھنیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں ان کی کوئی پیمنٹس رک گئی، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آتی رہی ہیں، اعتراضات آتے رہے، لیکن بہرحال اب آگے بڑھیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو صورتحال بہتر ہوگی۔ تو منصور صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی خالد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ سے مخاطب بھی ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت شکریہ جی، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ آپ نے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو
اب چین کی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے پیسے نہیں دیے جا رہے، ان کو شکایات ہیں اور آگے انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی، کام رک گئے ہیں، تو اب یہ معاملے سارے طے ہو گئے؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کافی چین کے دورے کیے ہیں، اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بہت دورے کیے ہیں، تو اگر میں اس دورے کو پرانے دوروں سے کمپیئر کروں تو بغیر کسی شائبے کے میں بتاؤں کہ اس سے زیادہ کامیاب دورہ میں نے نہیں دیکھا، اور اس کی یہ مندرجہ ذیل اس کی ایکسپلینیشنز ہیں۔ پہلے جو آپ شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کی پیمنٹ کا مسئلہ تھا یا ایک آدھ وہ کانٹریکچول ایشوز تھے، تو یہ جانے سے پہلے ان کی پیمنٹ جو تھی وہ بھی ای سی سی نے اپروو کی 100 ارب روپیہ، اور اس میں سے 50 ارب روپیہ ان کو ادا کر دیا گیا، اور جو باقی 50 ارب روپیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک جو کانٹریکچول ایشو تھا جس میں حکومت پاکستان نے ایک ریوالونگ اکاؤنٹ بنانا تھا، یہ جو سی پیک کے آئی پی پیز ہیں، تو وہ بھی مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جانے سے پہلے اس ریوالونگ اکاؤنٹ کو بھی اسٹیبلش کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں یہ اپنا ڈیویڈنڈ بھی ڈکلیئر کر پائیں گے۔ تو اور اس کے بعد جو ایک چیز میرے اپنے تجربے کے مطابق بہت یونیک ہے اور بہت میں کہوں گا انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ جانے سے پہلے ایک تو جس مفصل تیاری کے ساتھ ہم گئے ہیں، تو ہم وہ نہیں گئے کہ چائنا کے پاس آئیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ہماری آپ کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بڑی ہے اور بحر عرب سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے۔ ہم نے ایک باقاعدہ ان سیکٹرز کے اندر جس کے اندر پاکستان کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے ان کو ریسرچ کیا، اور وہ 7 ایسے سیکٹر ہمیں ملے جس کے اندر پاکستان کی ڈسکریٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں۔ اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ٹیکسٹائل ہے، فارماسیوٹیکل ہے، فٹ ویئر ہے، فرنیچر ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ تو ان ساری سیکٹرز کے اندر اس پہ ایک مفصل کتاب مرتب کی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ پہلے جتنے یہ سیکٹورل کمپنی ہیں ان سے ہم نے ورچوئل میٹنگز کیں جانے سے پہلے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت تک 4 سیکٹرز پہ ان سے میٹنگ کر چکے ہیں، اور جب یہ سیکٹرز پہ ہم نے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان سے رابطہ قائم کیا، یہ جو ہماری جو ایمبیسی ہے چائنیز کے ذریعے، تو مختلف صوبوں سے درجنوں کمپنیوں نے اس کے اوپر پارٹیسپیٹ کیا، تاکہ ہم نے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ جس وقت ہم چائنا جائیں تو وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور لا محالہ بیکاز آف ایس او پی وہ میٹنگ جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ورچوئل ہوئیں۔ تو منصور صاحب ابھی جو چیزیں طے پائی ہیں، اور جس کو کیا ان پر برق رفتاری سے کام ہو سکے گا؟ یعنی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں طے پاتی ہیں۔ ہاں جی میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ اس کا وہی میں چائنیز جس طریقے سے کام کرتے ہیں، تو 20 میٹنگز جو ہے ان بڑی بڑی کمپنیز کے چیئرمین کے ساتھ ہوئی، اور میں ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ ان 20 میٹنگز کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا، اور انہوں نے اپنے جو پلانز ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے اس پہ بریفنگ دی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی کنڈیوسو ہے، اور ان کو ہر قسم کی مفصل اور کمپریہنسو فیسیلیٹیشن بھی دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ ساری میٹنگز کے بعد اور جس کتابچے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ پریزنٹ کی گئی پریمیئر کو بھی اور فارن منسٹر کو بھی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی، اور ان کو کہا کہ جی آپ اب اپنے ایس او ایز کو کہیں کہ ان سیکٹرز کے اندر آ کر وہ انویسٹ کریں، اور اس میں ان کے لیے اپرچونٹیز جو چائنا کے پاس آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشن ہے ان سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے اس کو اکنالج کیا، اور اکنالج کرنے کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ سیکٹورل کمپنیز نے اپنے پلان پریزنٹ کیے ورتھ بلینز آف ڈالرز، تو اب بال ہمارے کورٹ میں ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ انگیج ہونا ہے تاکہ ان کو جلد از جلد ان پروجیکٹس کو ڈیولپمنٹ سے۔ منصور صاحب آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن جو ہے اس کو یعنی عملی شکل دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، تاکہ جو ہرڈلز آتی ہیں درمیان میں، جگہ جگہ مختلف محکموں میں چینی کمپنیوں کو جانا پڑتا ہے اور فائلیں وہاں رک جاتی ہیں، تو یہ کام اب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔
شامی صاحب ایسا ہے کہ جو ون ونڈو آپریشن ہے یا فیسیلیٹیشن ہے وہ سی پیک میں اس کا قیام پذیر ہو چکا ہے، اور اب جتنے بھی پاکستان میں چائنیز انویسٹر آلریڈی موجود ہیں، کو تقریباً 146 کمپنیز ہیں جو آلریڈی آپریٹ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو فیز 2 کی جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بے شمار انڈسٹریلائزیشن ہوگی، تو ان سارے انویسٹرز کے لیے 2 کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے اندر ان کے لیے مکمل ون ونڈو آپریشن یا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کمیونیکیٹ کیا. اس کے بعد جب بھی کوئی انویسٹر آتا تھا، اگر اس نے انویسٹمنٹ اسپیشل اکنامک زون میں کرنی ہے، تو اس وقت جو ہمارے جو قوانین تھے اس کے مطابق ان کو کوئی تقریباً 37 اپروول دینی پڑتی تھیں فرام یہ ہمارے صوبوں سے یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے. تو وہ ایکٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کی اپروول دی، اور اب وہ جو رجیم ہے وہ کمپلائنس رجیم میں چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز کو ایک انڈرٹیکنگ لینی پڑے گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ ہمارے لا آف دا لینڈ کے مطابق آپ نے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، اور آپ کمپلائی کریں گے اس کی امپلیمنٹیشن، اور اس کو ہم چیک کریں گے فرام آڈٹ. اور اگر آڈٹ میں نان کمپلائنس ہوں گی تو ظاہر لا محالہ اس کے اوپر ان کو کوئی منصور صاحب پینلٹی وغیرہ دینی پڑے گی. یہ جو ون ونڈو کا اپنے کانسیپٹ دے رہے ہیں، چائنیز سے پچھلی گورنمنٹ میں جب شہباز شریف صاحب یہاں پر تھے پنجاب میں، تو ساہیوال میں جب کول پاور پلانٹ لگا تھا، وہاں بھی انہوں نے ون ونڈو کا آپریشن لانچ کیا، جس سے بڑے مطمئن ہوئے تھے. تو کیا ان 3 برسوں میں ون ونڈو عملی طور پر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہ سست روی سی پیک پروجیکٹس پر اس کی شکایت آئی؟ کیونکہ نومبر میں پچھلے برس سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس نے یہ لکھا اور کہا کہ سست روی کا شکار ہیں سی پیک کے منصوبہ جات. دیکھیں جی، میں اس نیریٹو سے 100% ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فیز 1 تھا اس کے اندر جو سکوپ ہم نے ایگری کیا تھا چائنا کے ساتھ کہ ہم پاور پلانٹ لگائیں گے، ہم انفراسٹرکچر کے اوپر نیٹ ورک بنائیں گے، روڈز ہیں، اس کے بعد موٹر ویز ہیں، اور پھر گوادر جو ہے اس کے اندر پورٹ بھی بنے گی اور فری زون بھی بنے گا. تو وہ سارا فیز 1 جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، لامحالہ کہ پوری دنیا کے اندر جو کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا. دیکھیے، میں نے یہاں جوائن کرنے سے پہلے میں نے ڈائریکٹلی سپروائز کیے ہیں $5 بلین کے پروجیکٹ جو کہ سی پیک کی امبریلا کے اندر لگے. ٹھیک. تو جس وقت یہ کووڈ آیا ہے تو چائنا کے اندر تو ورچولی ہر چیز جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی تھی. نہ چائنیز وقتیوں پر آ سکتے تھے، لمبے کوئی 28 دن کا ان کا وہ کوارنٹین ان کو کرنا پڑتا تھا، شاپس بند ہو چکی تھیں. اس سے کچھ فرق امپلیمنٹیشن کا جو سکیجول ہے وہ ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو سٹال ہو گیا ہو یا کانٹریکٹر نے ڈی موبلائز کر لیا ہو. ایک پروجیکٹ جس کا بہت میں اہم سمجھتا ہوں تذکرہ کرنا کہ پاکستان کے اندر کو HVDC جو یہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے 880 کلومیٹر کی، وہ اپنے وقت کے مطابق کمپلیٹ ہوئی. اور تھر کے اندر جو پروجیکٹ تھے ان کے اندر چند مہینے کا ڈیلے ضرور آیا، لیکن وہ پروجیکٹ بھی اب تقریباً اگلے 6 سے 9 مہینے میں پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے. تو پھر اگر آپ سست روی کے امپریشن کو نہیں مانتے، اسٹینڈنگ کمیٹی جو پلاننگ ہے اس نے خود اس کا اعتراف بھی کیا نومبر میں، تو آپ اس کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر وہ کون سے تحفظات تھے جن کو آپ نے دور کیا اپنے اس دورے میں چینی انویسٹرز کے؟ کچھ نہ کچھ ان کو تحفظات ہوں گے جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیے، میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میں نے یہ ذمہ داری لی تو میں نے ہر اسپیشل اکنامک زون کا دورہ کیا. مثال کے طور پر جو فیصل آباد میں ایک M3 ہے یا علامہ اقبال ہے، تو اس میں جو کچھ چائنیز انویسٹر ہیں، وہاں پہ کوئی 15-16 چائنیز انویسٹر ہیں SME کے، جنہوں نے مختلف قسم کی اپنی وہاں پر وہ انویسٹمنٹ یا وہ اپنی فیکٹریز لگا رہے ہیں. تو انہوں نے اس شکایت کا ضرور تذکرہ کیا کہ ان کو ضرورت سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، کہ اگر ان کو پلاٹ کی الاٹمنٹ کروانی ہے تو اس کے اندر زیادہ مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو 27 اپروول ان کو لینی پڑتی تھی، کبھی اس ادارے سے صوبے کے، کبھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح دنیا میں اسپیشل اکنامک زون میں ہوتا ہے کہ جب انویسٹر آئے تو اس کو ایک پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ملے. پلگ اینڈ پلے انوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پر آئیں تو ان کو در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اپروول لینے کے لیے. تو اس مسئلے کو پرائم منسٹر صاحب کو کمیونیکیٹ کیا تو
تو انہوں نے اس چیز کو امیڈیٹلی اپروو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہسٹوریکل ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے اس کی ساری رجیم کو کمپلائنس رجیم جس کا میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. دوسرا کہ وہاں پر جتنے بھی اسپیشل اکنامک زون میں مینجمنٹ کمپنیز ہیں تو ان مینجمنٹ کمپنیز کو لیگلی امپاور کر دیا کہ اگر کچھ ایسے اپروول ہیں جو کہ کمپلائنس رجیم میں نہیں جائیں گے تو وہ انویسٹر کی ذمہ داری نہیں ہوگی, وہ جو مینجمنٹ کمپنی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ انویسٹر کے بہاف کے اوپر وہ ساری اپروول لے کر آئیں. منصور صاحب ایک بات یہ بتائیں, چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپیشل اکنامک زون نہیں آپ ٹھیک ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہمارے یہاں شور مچایا تھا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو بجلی کے کارخانوں کی وہ ہمارے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے اور ہم اس سے جانبر نہیں ہو سکیں گے, تو کیا یہ بھی معاملہ کچھ زیر بحث آیا؟ سر دیکھیں بالکل یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا. اگر آپ اس کو ہولسٹیکلی دیکھیں, اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمیں بجلی کی ضرورت تھی, پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 12 سے 18 گھنٹے, اور وہ ظاہر ہے ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جس قسم کی تکالیف سے لوگوں کو گزرنا پڑا یا کارخانے ہمارے بند ہو گئے, تو آپ نے بجلی کے کارخانے لگانے ہیں, کس رجیم میں لگانے ہیں جو کہ ملک کے اندر اس وقت پالیسی ہے. اب پالیسی کیا کہتی ہے؟ پالیسی کیا کہتی ہے کہ آپ کا ایک سنگل بائر ہے اور وہ حکومت پاکستان ہے, اور اس کے علاوہ آپ کسی کو بجلی نہیں دے سکتے. جب آپ بجلی نہیں دے سکتے تو وہ ہے آپ کا ٹیک اور پے, کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی اور آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ آپ نے دینی ہے. اس کا نتیجہ یہ آیا کہ اب ہمارے ملک کے اندر ہمارے پاس جو بجلی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. دوسرا کہ جس ملک میں بجلی نہ ہو تو وہاں آپ انڈسٹریلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ذمہ داری تھی کہ میں OICC کا بھی میں پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور وہاں پر کوئی 192 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اب تقریباً 210 یا 212 کے قریب ہو چکی ہیں, ان سے جب میں پوچھتا تھا کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مزید کیوں نہیں کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا اتنا اچھا تجربہ ہے اور آپ کو بہت جو ڈیویڈنڈ ہے وہ آپ ریپیٹریٹ کرتے ہیں, تو ان کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے اور وہ سسٹینیبل نہیں ہے, وہ ریلائبل نہیں ہے. تو اب جب یہ آپ کی یہ سارا کا سارا سلسلہ ہو گیا, آپ کی بجلی کے کارخانے لگ گئے, کیپیسٹی آ گئی, تو لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کیا وہ پچھلے سالوں میں, وچ از ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. اس کی وجہ سے آپ کے جو لاسز ہیں وہ کسی بھی ریجنل کنٹری سے زیادہ ہیں. تو اب ٹرانسفارمیشن ان کو بھی کرنی پڑے گی. اب آپ کے پاس بجلی کے کارخانے لگ گئے ہیں, اب آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے, تو اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. اور جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ تھا وہ لامحالہ انہوں نے اس کے اوپر ان کے اعتراضات تھے, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے پھر دوبارہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو پھر فیصلہ کیا اور 50 ارب روپیہ ان کو دے دیا گیا, اور 50 ارب روپیہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں دے دیا جائے گا. تو جس وقت یہ میٹنگ ہوئی ہے ان پاور کمپنی کے چیئرمین کے ساتھ, تو انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ایکنالج کیا, اور جو ریوالونگ اکاؤنٹ جو اسٹیبلش کر دیا ہے, تو انہوں نے اس چیز کی خوشی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے یہ منصوبے ہیں اور جن کے مطابق ہم پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کریں. گویا بجلی جو ہے وہ ہم کنزیوم کر سکیں گے اب, اور بوجھ اس کا اٹھا لیں گے. سر دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سمپل شامی صاحب سمجھاتا ہوں, اور بالکل میں ایکسپلین ایسے کروں گا کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ بہت سکلیکل ہے. اب سکلیکل کا کیا معنی ہے کہ ہمارے پاس جس وقت سردی کے مہینے آتے ہیں تو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 10,000 میگا واٹ سے بھی گر جاتی ہے, کیونکہ ہماری جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے کہ ایئر کنڈیشنر چلنے بند ہو جاتے ہیں, تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 10,000 سے بھی کم گر جاتی ہے. لیکن جو آپ نے کارخانے لگائے ہیں تو کانٹریکچولی آپ اوبلائج ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے لیے. جب آپ گرمیوں میں جاتے ہیں تو وہی ڈیمانڈ آپ کی 26,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے, تو وہ آپ 26,000 میگا واٹ بیچتے بھی ہیں, اور اس کے بعد جو بھی کنزیومر ہے یا ڈومیسٹک ہے یا انڈسٹریل ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے. آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, اور ایسا جو سکلیکل ہے وہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ بھی, تو وہاں اتنا بڑا سپریڈ نہیں ہوتا کہ گرمی میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے اور سردی میں اتنی کم ہو جائے. تو میں اس چیز پہ اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں اگر اکانومی کو ریوائز کرنا ہے تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے, انڈسٹریل ڈیمانڈ بڑھے. انڈسٹریلائزیشن.
اچھا یہ بتائیے منصور صاحب، آپ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اسے سم اپ کریں، ہاں جی فرمائیں جی، آپ اگر ایک بات کہنا چاہوں گا شامی صاحب، ہاں جی تھوڑا فرمائیں ڈیلے کے ساتھ آپ آواز سن میں لیں، سم اپ 5-6 کروں سیکنڈ گا. ڈیلے ہو جاتا ہے. جی سم اپ کیجئے. انڈسٹریلائزیشن ایسی ہو جس سے ہمارے 3 آبجیکٹیوز پورے ہوں. وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو، ایسے کارخانے لگے کہ ہر چیز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹیشن ہو، اور اس قسم کے کارخانے لگیں جس سے ملازمتوں کے مواقع مہیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس اسٹریٹجی کو ہم لے کر جا رہے ہیں، چائنا نے فل کمٹمنٹ دی ہے کہ فیز 2 کے اندر ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. ان 7 شعبہ جات جن کا آپ نے ذکر کیا، پوٹینشل سیکٹرز جو 7 شعبہ جات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں چینی سرمایہ کاروں نے خصوصی دلچسپی لی ہے، تو اندازاً کتنی سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے پاکستان میں آنے والے برسوں میں؟ دیکھیے اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مختلف سیکٹرز کی تقریباً جس میں انویسٹرز نے، اور یہ بڑی میگا کمپنیز ہیں، فارچون 500 کمپنیز ہیں، انہوں نے جن ایریاز کے اندر، اور اس کے اندر ایگریکلچر بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، اس کے اندر ایک گوادر کے اندر ایک بہت بڑا میٹل لو کاربن میٹل ریسائکلنگ پارک لگانا چاہتے ہیں. پھر اس کے اندر پیٹرولیم کے اندر ہے. پھر اس کے اندر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے آپ کا منرلز کے اندر. تو اس وقت جو ایسٹیمیٹڈ جو انویسٹمنٹ ہے یہ تقریباً ملٹی بلین ڈالرز کی ہے. اور جن سیکٹرز میں ابھی ہم نے ان کو ڈیٹیل بتایا ہے کہ ان کے لیے ایبسلیوٹلی بزنس کیس ہے، تو وہ تو ابھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور جیسے اسٹڈی کرنے کے بعد ان کا انٹرسٹ واپس آنا شروع ہوگا. تو یہ میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملٹی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی. اللہ کرے ایسا ہو. خالد صاحب جاتے جاتے مختصر یہ فرمائیے گا انشاءاللہ. سر بال ہمارے کورٹ میں ہے، اللہ کرے جی بال ایسا ہمارے کورٹ میں ہے، چائنا کھڑا ہوا ہے آپ کے پیچھے. آپ نے اب ان کے ساتھ اب ہمارا جو گیپ ہے، جو ہمارا ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا، جو فورن ایکسچینج پر ہمارا جو پریشر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں وہ ریلیز ہوتا چلا جائے گا؟ انشاءاللہ میں جی بہت کانفیڈنٹ ہوں. اور جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی. بال از ان آور کورٹ. چائنا، میں بتا رہا ہوں کہ اتنی حوصلہ افزا میٹنگ اور کمٹمنٹ ٹاپ لیڈرشپ. چائنا کا سسٹم یہ ہے جی کہ جب ٹاپ لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ سارے کام جو اسٹیٹ اون آرگنائزیشن نیچے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دفعہ فیصلہ جب ہو گیا تو وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. خالد صاحب تو شامی صاحب، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور دیکھیں گے. مختصر یہ فرمائیں کہ یہ جو لیول آف کمٹمنٹ ہے، جس طرح ون ونڈو کے اوپر آپ گئے ہیں، کنسنسس بلڈ کر کے گئے ہیں، ان کے تحفظات کو دور کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ 3 برسوں میں شاید یہ اس معاملے میں ڈیلے ہوا؟ اگر پہلے ہی آتے ہی گورنمنٹ ان چیزوں کو انٹرٹین کر لیتی، یہ ون ونڈو کا کانسیپٹ عملی طور پر لانچ ہو جاتا، تو یہ 3 برس میں شاید زیادہ ترقی یا زیادہ خوشحالی آ چکی ہوتی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیلئر رہا ہے سمہاؤ؟ سر دیکھیں، فرینکلی سر، دیکھیں جی، میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں. میں کوئی پولیٹیکل نہیں ہوں کہ میں کہوں وہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اب ہونا چاہیے تھا. لیٹس ٹرن دا پیج اینڈ لک فارورڈ. میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد دیکھیے جو چیز گزر گئی اس کو تو میں واپس نہیں لا سکتے نا، لیکن یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. ہمیں دوسروں سے سیکھنا ہے. اور ہمارے پاس تو ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے تو چائنا کے ساتھ تعاون کریں، اور چائنا اگر سپر پاور بننے گیا ہوا ہے تو ان کے پاس ریسرچ بھی ہے، ان کے پاس کمپیٹنس بھی ہے. ہم نے تو صرف اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن کرنا ہے. ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے. اور واحد میرا خیال ہے کہ یہ جو جس طرح شامی صاحب نے کہا، یہ ایک ملٹی لیٹرل یہ اپرچونٹی تھی. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے پرائم منسٹر لی سے یا پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے، یہ بھی ایک بڑی یونیک ہے. اور یہ ان کی کمٹمنٹ کا ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ وہ پاکستان کو. بہت بہت شکریہ جناب خالد منصور صاحب. خواہش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ان موضوعات پر تفصیل سے بات کریں. لیکن سر نقطہ وہی جو اڑ گیا وہ یہ ہے کہ تب چاہے شہباز شریف صاحب کی سیاسی دانش کو پسند کرے یا نہ کرے، شہباز اسٹریٹ کا نام تب دیا گیا جب انہوں نے ساہیوال پارک روڈ پلانٹ لگایا، اور وہاں پہ انہوں نے ون ونڈو لگائی، پنجاب اسپیڈ، شہباز اسپیڈ. وہاں پہ انہوں نے چینی انویسٹرز کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام تر یہ سہولیات دے دیں تاکہ انہیں 37 یا 38 مختلف ڈپارٹمنٹ. چلیے اب جو کچھ ہو چکا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیپ رہا جو آج گورنمنٹ پھر یہاں تک پہنچی کہ اچھا جی یہ چیز مسنگ تھی. جو آج وہ تو کہہ رہے ہیں نا منصور صاحب کہہ رہے ہیں نا آگے کی طرف دیکھیں. میں بھی آگے جاتا ہوں سر, ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. شہباز زرداری اہم ملاقات تو پھر کیا اتفاق رائے ہوا, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی CEC اور پھر مولانا PDM اس معاملے پر اتفاق رائے قائم کر سکیں گے, اور وہ کیا وجہ بنی کہ شہباز صاحب اور زرداری صاحب طویل عرصے بعد مل بیٹھے اور کسی کنسنسس پر پہنچنے کے لیے اتفاق رائے کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کو اس معاملے سے کس حد تک تشویش ہو سکتی ہے, یہ وہ باتیں شامی صاحب سے ہم جانیں گے, کیونکہ شامی صاحب کی بھی کئی اہم ملاقاتیں دونوں ہو رہی ہیں اسی معاملے پر. اور دوسرا, حکومتی اتحادی بھی سرگرم ہیں. پرویز الہی صاحب سے زرداری صاحب کی آج ملاقات ہے پر. MQM کے لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی زرداری صاحب سے اور شہباز صاحب سے ملیں گے. بلوچستان سے بھی خبر ہے کہ باپ شاید کچھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنا چاہے, کچھ وزارتوں کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. تو سر 10 پہلے خبر یہ سن لیں سر, مجھے اطلاع ملی کہ جی باپ جو ہے پلسن عوامی پارٹی وہ کچھ حکومتی تعلقات ان کے مناسب نہیں ہیں. تو کسی سے پوچھا میں نے تو انہوں نے کہا جی کہ باپ کیا واقعی ایسا کر سکتی ہے؟ باپ رے باپ, باپ رے باپ. تو وہ مجھے جواب خبریں تو ایسی آئی ہیں. نہیں وہ سر دیکھیں خبریں آئی ہیں, جا رہے ہیں نا سر, انہوں نے کچھ وزارتیں آنکھیں دکھائی ہیں. اور MQM کے عامر خان جو ہیں اور وسیم اختر وہ بھی لاہور میں ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملیں گے, پرویز الہی صاحب سے ملیں گے, شہباز شریف صاحب سے ملیں گے. اور یہاں بھی مسلم لیگ کی ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے سینٹرل, اس کا اجلاس آج ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ ہے کہ ایک دم رابطوں میں تو تیزی آئی ہے, رابطوں میں تیزی آئی ہے. اچھا. اور پیپلز پارٹی جو ہے نا, اور وہ خاص طور پر اس کو ضد ہے یا اس کی بڑی رائے ہے سوچی سمجھی کہ جو نو کانفیڈنس ہے نا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی لے آئیں جلدی. تو کیا پیپلز پارٹی کی اس تجویز سے نون لیگ یا مولانا یا اپوزیشن کی تمام جماعتیں سہمت ہو پائیں گی؟ اب نون لیگ جو ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے آج, تو ایجنڈا یہی ہوگا کہ کیا یہ جو نو ٹرسٹ ہے یا نو کانفیڈنس موو ہے یہ کتنی جلد آنی چاہیے اور کب آنی چاہیے, اس کی ٹائمنگ کے معاملے میں. یعنی جو اس وقت اختلاف ہے وہ اس کی ٹائمنگ پر ہے. اور مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ یہ جب اگر ایسا ہو جائے تو پھر فوری الیکشن اور ایک رائے یہ ہے, زرداری صاحب شاید اتنے فوری الیکشن نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ مدت پوری کر لے اسمبلی. تو یہ ایک اختلاف ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ اگر یہ چاہیں بھی تو یہ عدم اعتماد ہو جائے گا؟ تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور اس کے لیے کیا انہیں مطلوبہ فضائی, ہوائی یا بحری یا بری, اس کی کچھ ان کو تعاون یا اشاروں کی یا ایک امداد کی یا ایک ضرورت ہے طبقی کی, اور وہ ملی ہے نہیں, یہ بارے میں کوئی تیقن سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات ہے کہ ان کو PTI کے اندر سے بھی نا ایک سپورٹ درکار ہے. وہ باغی جو ہے نا, اب اس کے بارے میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہیں. اب اگر ایک PTI کے اندر سے کوئی گروپ نہیں ٹوٹے گا یا بغاوت نہیں کرے گا تو تب بھی شاید یہ سموتھ معاملہ نہ ہو سکے. ٹھیک, تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت اف اور بٹ بہت سے ہیں. شام صاحب کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا جس نے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو مل بیٹھنے پہ مجبور کیا ہوگا. نہیں, وہ تو ظاہر ہے. عام رائے یہ ہے, میری بھی رائے کہہ سکتے ہیں, ناقص رائے یہ بھی ہے کہ شاید تمام تر جو آپشنز تھیں وہ ایگزاسٹ ہو چکی تھیں, کنزیوم ہو چکی تھیں, تمام دروازے کھٹکھٹا لیے گئے تھے. کوئی خاطر خواہ کہیں سے بھی کوئی خیر کا معاملہ نہیں پہنچا ان تک, تو اس لیے پھر مجبور ہوئے کہ اس سے پہلے کہ آخری آپشن بھی چلی جائے آئیں مل بیٹھتے ہیں. تو ایک تجزیہ یہ بھی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ سنی گئی ہے تو اس لیے تیزی آئی ہے. اگر سنی گئی ہوتی تو پھر یہ معاملہ جو ہے اس میں تیقن ہمیں پایا جاتا جو ان رہنماؤں کی باڈی لینگویج بدن بولی ہے جس کا بڑا چرچہ ہے. دیکھیے اصل اس کی بات تو بڑی سیدھی ہے نا کہ آپ یعنی یہ تو سیاست, یہ تو شطرنج کا کھیل ہے نا. اب
یہ جو حکومت ہے وہ بھی حکومت ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب ایک اپنی جگہ ایک زندہ حقیقت ہیں، اور لیکن یہ بھی اپوزیشن والوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی کم وقت ہے، یعنی ایک دوسرے کے در پہ ہیں دونوں. ٹھیک. سر اس موضوع پر تو کل بھی تفصیل اب اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. کریں گے سر. ابھی تو لتا جی کا، ہاں ابھی آپ دیکھیں لتا منگیشکر وہ رخصت ہو گئیں. ہمارے کامران شاہ صاحب بالخصوص انڈیا گئے، ان کا انٹرویو کیا، بڑا تاریخی، ان سے گفتگو چاہتے تھے، وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو سر ہیں، ان کی جو آواز ہے، ان کے جو بول ہیں، وہ گونجتے رہیں گے بر صغیر کی فضاؤں میں. اور یعنی نصف صدی سے زائد انہوں نے 9 برس کی عمر سے گانا شروع کیا، فضائیں جو ہیں ان کو معطر کیا ہے اور ان کو اس میں رس گھولا ہے. تو ہم ان کی آواز زندہ رہے گی، آواز زندہ رہے گی، اور ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے. اور پھر ہماری بہن سر دیکھیے پوری دنیا میں جس طرح سے ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا گیا، وہ بھی بڑا ایک مثال ہے. اور دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے شاہ رخ خان جو ہیں وہ ان کو ایک دم جیسے دعا کر کے پھونک مار رہے ہیں. کسی ایک بی جے پی کے، اور بی جے پی والوں نے کہا کہ جناب یہ تھوک رہے، استغفر اللہ رب. کن لوگوں سے پالا، کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑا ہے، یعنی کیا ان کو کہا جائے. سر اچھا، تو اب ہماری بہت پیاری بہن جو ہیں بشرا رحمان، بڑی یعنی کالم نگار اور افسانہ نگار اور ناول نگار، بلا کی لکھاری، اور رخصت ہو گئیں. پھر سیاست دان بھی تھیں، صوبائی اسمبلی کی ممبر رہیں، اور ان کو بلبل پنجاب کا خطاب دیا گیا اسمبلی میں. کیا بات کرتی تھی، طریقے سے، سلیقے سے. ہمدرد مجلس شورا جو ہے اس کی وائس چیئر پرسن تھی. اور آج ہی یہ ہوا کہ ہمارے جو یعنی ان کی بیٹی ہیں سعدیہ راشد، ان کے میاں جو ہیں بیرسٹر راشد، وہ بھی آج ہی انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مرحومین جو ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے جو کالم نگار بھائی ہیں احمد فواد بٹ اور احمد جواد بٹ، اور ان کے والد ڈاکٹر مختار احمد بٹ، احمد پور یعنی احمد نگر چٹھا میں ان کا انتقال ہوا. اللہ ان کے درجات بلند. سر ایک بریک آ گئی ہے. کل اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو رابطے ہیں اور اس سے کیا طے کرے گی یہ دونوں سیاسی جماعتیں، اس پر کل تفصیل سے بات ہوگی. ابھی ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.